السلام علیکم. دو تین خبریں ہیں جی. ایک تو وزیر اطلاعات نے آج کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی تبدیلی کی جا رہی ہے. انہوں نے اس کیا سرائی کو کہہ دیا ہے کہ یہ محض کیا سرائی ہے, کہیں نہیں جا رہے وہ. دوسری اس سے بھی بڑی خبر ہے, اور وہ خبر کا آغاز تھوڑا کچھ عرصہ پہلے ہوا جب پی آئی اے کے حوالے سے ایئر کریش کی ایک رپورٹ پیش کر رہے تھے ہمارے وزیر ہوا بازی, اور اسی رپورٹ کے دوران انہوں نے کہا کہ 262 ایسے پائلٹس ہیں جن کے پاس فیک لائسنسز ہیں. اب فیک لائسنسز کے اوپر ایک طوفان برپا ہو گیا. پی آئی اے کی فلائٹس کینسل ہو گئیں, جہاں پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے, انجینئرز کام کر رہے تھے, ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا. اس کے بعد بہت سی دنیا کی ایئر لائنز جو تھیں یا ایویشن اتھارٹیز جو تھیں, انہوں نے خطوط لکھے پاکستانی سول ایویشن اتھارٹی کو, اور اسی میں سے ایک عمان سول ایویشن اتھارٹی کے خط کے جواب میں جو پاکستانی سول ایویشن نے جو جواب دیا, وہ خط میڈیا پہ آیا جس کے اندر ہماری سول ایویشن جو پاکستان کی ہے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ سول ایویشن کی جانب سے کسی ایک پائلٹ کو بھی جعلی یا فیک لائسنس جاری نہیں کیا گیا. کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا. وزیر ہوا بازی کہہ رہے تھے 262. تو آج سینٹ کمیٹی کا اجلاس تھا, تو سینٹ کمیٹی کے اندر دو متضاد خبریں آئیں. ایک خبر یہ آئی کہ وزیر ہوا بازی جو ہیں انہوں نے اس کا اقرار کر لیا کہ کوئی جعلی نہیں ہے, اور دوسری ایک یہ خبر آئی کہ اس میں سے 28 لوگ جو ہیں ان کو معطل کر دیا گیا یا ان کے پاس فیک لائسنسز تھے. تو یہ دونوں بڑی خبریں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. تو پروگرام کے آغاز میں مشاہد اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں جو چیئرمین ہے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایویشن. مشاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ملک صاحب. مشاہد صاحب, آج آپ نے سرور صاحب سے پوچھا کہ کتنے جعلی ہیں اور کتنے صحیح پائلٹس ہیں پی آئی اے کے پاس؟ دیکھیں جی, ہم نے ان سے بھی پوچھا, اور سب سے زیادہ دیر یہ اس لیے کہ میرے نزدیک کیا تمام لوگوں کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے, اس لیے ان سے بات ان سے بھی ہوئی ہے. سیکرٹری صاحب جو ہیں, جو ڈی جی بھی ہیں سول ایویشن کے, دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. میرے لحاظ سے ان دونوں کے بیانات میں فرق ہے. جو یہ وزیر صاحب ہیں یہ اپنے موقف پہ آلموسٹ قائم ہیں ابھی تک. جو انہوں نے پہلے اسمبلی میں کہا تھا, یہ بلکہ اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا یہ ہونا ہی تھا, یہ پتہ لگ جانا تھا, اور اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. ان کا مقصد ایگزیکٹ الفاظ شاید وہ نہ ہوں, لیکن مطلب یہی ہے جو میں نے گزارش کی ہے. جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سول ایویشن کے ڈی جی وغیرہ کہ جی ہم نے کچھ پائلٹوں کو, یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا 2019 میں سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 16 پائلٹ جن میں 12 پی آئی اے کے, 2 سرین ایئر کے اور 2 اس کے ایئر بلو کے, ان لوگوں کے جو ہیں جعلی سرٹیفکیٹ ہیں, تو ہم نے انہیں نکال دیا. یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے سپریم کورٹ میں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ختم ہو گیا, مطلب جعلی تو ہیں گے, جبکہ وزیر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے ایک لفظ یہ ضرور کہا کہ جی میں نے مشکوک کا کہا ہے یا جو بھی کچھ کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اچھا, میں نے ان کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے, اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے, پی آئی اے کے ساتھ ہوئی ہے, اور یہ اگر کچھ مہینے یہ سلسلہ چلا تو پی آئی اے کے لوگوں کو نہ تنخواہیں ملیں گی, اور پاکستان کا نام جتنا خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک تو کرنے کے لیے مشاہد ابھی صاحب, جو تک سیکٹری سول ایویشن ہے وہی ڈی جی سول ایویشن بھی ہیں, جو اسی منسٹری کے جی سیکٹری ہیں وہی ڈی جی بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فیک نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیک تھے ہم نے وہاں پہ کرا دیے. وہ لائسنسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسائل ہیں, لیکن ڈگریوں کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ رہے. یہ تو ڈگریاں اور لائسنس سب 260 کی بات کر رہے ہیں نا یہ, جبکہ جو وہ ہیں اپنے جو سیکرٹری ہیں اور ڈی جی بھی ہیں جامی صاحب, وہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. جو پچھلے 2-3 دن سے وہ کہہ رہے ہیں وہی انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے اسے ہی دہرایا. اور میں نے کہا آپ دہرا سکتے ہیں ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا؟ کہ پی آئی اے کے پاس کوئی اس وقت فیک پائلٹ نہیں ہے, یہ بولا انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ڈگریوں میں کچھ ایشوز ہیں جو ہم نے کافی حد تک کر لیا تھی, کچھ ہم رہتی ہیں باتیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی یہ سارے خراب ہیں, یا 260 والی جو بات جو 62 کی ہے وہ بالکل اس سے ایگری نہیں کرتے. اچھا مشاہد صاحب, اور ہمارے جو رپورٹر ہیں عادل, ہمارے رپورٹر ہیں, انہوں نے خبر فائل کی ہے کہ 28 ایسے لوگ تھے جن کے لائسنسز منسوخ کیے گئے, اور 80 ایسے پائلٹس ہیں جن کو معطل کیا گیا, جن کے اوپر ابھی تحقیقات جاری ہیں. تو یہ 28 معطل ہوئے ہیں حتمی طور پر, 80 کے اوپر ابھی تحقیقات جاری ہیں. یہ تو انہوں نے کہی ہے, یہ تو پہلے بھی آ چکی ہے نا بات.
جی یہ بالکل یہ بات درست ہے، لیکن دیکھیں بڑا فرق ہے نا. لیکن اچھا میں آپ کو ملک صاحب ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں تو چلتی رہی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ نہ کرے جو ہوا ہے. لیکن میں نے آج انہیں ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں یہ مسائل ٹھیک کیسے ہوں گے. اب یہ سوال ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب ٹھیک ایسے ہوں گے کہ 3-4 انٹرنیشنل فورمز ہیں جن میں ایاٹا ہے، ایکاؤ ہے، ایاسو ہے اور یونائٹڈ نیشنز ہے. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے جو اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں زیادتی پتہ کیا ہوئی. ایک تو منسٹر نے تو بیان دیا سو دیا، اگلے دن پرائم منسٹر نے اس کو انڈورس کر دیا. اب بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جب بھی بات آپ ٹھیک کرنے کی کریں گے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے صرف وزیر نے بات نہیں کی، آپ کے تو وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی ہے. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پائلٹ ٹھیک نہیں ہے تو ہم جہاز آپ سے کیوں آنے دیں. اچھا پائلٹ کے اب جو ٹھیک بھی ہوں گے نا، ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جائے گا، تو ان کو ویریفیکیشن ان کی ضروری ہے. اچھا ویریفیکیشن اب ہمارا سول ایویشن اگر کرے گا تو اس کی کوئی مانے گا اس لیے نہیں کہ پہلے بھی تو وہ انہی کے لائسنس پہ تھے پائلٹ. تو اب اس کو انٹرنیشنلی دیکھنا پڑے گا اور اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے. لیکن ابھی تک مجھے اس طرح میں نے آج انہیں کہا کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. میں اگلی میٹنگ میں بھی کچھ تھوڑی سی اور تجاویز ان کو دوں گا. لیکن ابھی تک گورنمنٹ جو ہے نا باتیں کر رہی ہے، درست ہے. یعنی کہ ریٹورک ہی ہیں زیادہ بنیادی تر. طور پر اصولی طور پر اب انہیں یورپین سول ایویشن جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے تو ایک اس کی ری ویلیڈیشن اپنے لائسنسز کی کروانی پڑے گی. آپ کی بات درست ہے، پورے یورپ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ مشاہد اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں. ریاض فتح صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اس کے علاوہ سہیل وڑائی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جاوید لطیف صاحب PMLN سے ہمیں جوائن کریں گے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ فتح صاحب یہ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے پائلٹس والا، اس کے اوپر تبصرہ کریں گے؟ کوئی مناسب طریقہ ہو سکتا تھا جس سے پاکستان کی اتنی رسوائی یا جگ ہنسائی نہ ہوتی؟ ندیم ملک صاحب، میں وہیں تھا قومی اسمبلی میں جب غلام سرور خان صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں، کئی دفعہ وزیر رہے ہیں، انہوں نے ایک ریٹن رپورٹ ہاؤس میں پیش کی تھی اور اعداد و شمار پیش کیے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بلنڈر کرنے کی کوشش کی ہوگی. جان بوجھ کے ایسا کوئی نہیں کرتا. انہیں جو بریف کیا گیا مسٹری سول ایویشن سر ان کی اتھارٹی کی منسٹری تو طرف خود سے، ان کے اسٹیٹمنٹ کو آن نہیں کر رہی. تو اب وہ نہیں کرے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مفروضے کی بنا آپ نے وہ لیٹر دیکھا ہے جو انہوں نے عمانی سویلیشن اتھارٹی کو لکھا ہے؟ جی پڑھا میں آپ نے کی نظر سے گزرا؟ جی میں نے لیٹر نہیں دیکھا، لیکن میں ویسے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بالکل نیا آدمی ہوتا جس کو پتہ نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کا، تو اتنا بڑا بلنڈر خان صاحب کر نہیں سکتے. سر غلام فلور سرور آف دی خان، ہاؤس پوری دنیا نے اب دیکھ لیا. اب تو PIA آپ کی جی بیٹھ جی گئی، ابھی بھی کوئی کسر باقی. آپ کو اسٹیٹمنٹ سنواتے ہیں، دوبارہ تو دکھائیے گا منسٹر اس کا صاحب کا مطلب بیان، یہ کہ دکھائیے گا کیا کہا. فیڈ بیک ایسا کیا گیا. پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس، ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. 54 کیسز ایسے تھے، 28 لوگوں کو شوکاز دیے، 18 لوگوں کی پرسنل ایئرنگ. 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کریں. معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم معاف کرنے والے. 658 ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جیلی تھیں، ان میں 17 پائلٹ بھی تھے، ان میں 96 انجینئرز بھی تھے. اب یہ منسٹر صاحب کا بیان سن کے تو کون سا ملک ہے جو PIA کا جہاز آنے دیتا ہے، اور وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، کچھ اس سے ہٹ کے نہیں ہوا. تو سہیل وڑائی صاحب آپ کو کیسی ہینڈلنگ لگی سرور صاحب کی؟ ان کا تجربہ نظر آیا آپ کو؟ میرا خیال ہے کوئی حکمت ہی ہوگی جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ PTI کے لوگ بہت ہی دانش مند، تجربہ کار، 22 سال کا جو ہے انہوں نے تجربہ لیا ہے، تو ظاہر ہے کوئی غلطی تو نہیں کر سکتے نا. آپ سمجھتے ہیں غلطی کی ہوگی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر چیز میں حکمت، دانائی، دانش، عقل مندی پوشیدہ ہے. وڑائی صاحب لیکن آپ نے تبدیلی کے حوالے سے کچھ آرٹیکلز لکھے اور بڑے اچھے خوبصورت اس میں استعارے بھی استعمال کیے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر نے بھی اس کو رول آؤٹ کیا، اور ابھی وزیر اطلاعات نے تو باقاعدہ ایک ٹویٹ کر دیا اس کے اوپر کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کر دیا، بالکل ظاہر ہے فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں،
لیکن کچھ دن دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ پہلے جس چیز کی تردید کی جاتی ہے بعد میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہ قیاس یا گمان کیوں ہے کہ وہ جانے والے ہیں؟ کیونکہ آپ کے آرٹیکلز میں نے BBC پہ بھی دیکھے، جنگ میں بھی دیکھے، VOA میں بھی دیکھے، آپ کی باتیں بھی سنی، تو آپ بڑے اس معاملے میں کنونس نظر آتے ہیں کہ ہی از آن ہز وے آؤٹ. لیکن وہاں پرائم منسٹر عمران خان کے نہ ان کے ایٹیچیوڈ سے ہی ہمیں لگا، اور آج تو وزیر اطلاعات نے بھی مور لگائی. تو یہ کیوں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جانے والے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، میں پہلا ہو سکتا ہوں. میرا تجزیہ بھی ہے اور میری تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اٹس ٹائم دیٹ دیر ول بی اے چینج ان پنجاب گورنمنٹ. میں اس کی ٹائمنگ نہیں ابھی طے کرتا، لیکن اس پہ غور ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران صاحب بھی اس پہ کنونسڈ ہے. ہاں، اب یہ کب ہوگی، کتنے عرصے بعد ہوگی، یہ میں اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ مجھے علم ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پہ اب تیار ہیں کہ پنجاب میں کوئی نیا چہرہ ٹرائی کیا جائے. جب پرائم منسٹر کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا خیال یہ ہے کہ آج بزدار کو ہٹایا اس دباؤ کے اوپر، تو جو دوسرا لا کے بٹھایا گیا تو 4 دن کے بعد اس کو بھی ہٹانا پڑ جائے گا. اس لیے جہاں پہ جس فیصلے پہ کھڑے ہیں آج جم کے کھڑے رہیں. ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو سکتا ہے کہ نہ مانے، ہو سکتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری بات 100% درست ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن میرا ابھی تک یہ اندازہ ہے کہ نہیں، یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے. ہونے جا رہی. آپ کو پرائم منسٹر عمران خان کے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو بیانات ہیں پہلے وہ دکھاتے ہیں، دکھائے گا کیا کہتے ہیں. منسٹر ان کو بہت ہائیلی ریٹ کر کے وسیم اکرم پلس بنا کے ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کیا تھا جو پنجاب کو ترقی کی نئی راہوں پہ لے جائیں گے. الٹیمیٹلی لوگوں کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے امید زیادہ دلا دی تھی، لیکن ان کے الفاظ کیا تھے پرائم منسٹر کے، وہ سن لیتے ہیں. آج دباؤ کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت کی ایک ترجمان کا لکھا ہوا آرٹیکل ایک جریدے میں چھپوایا گیا، اور اس کو اب جو ہوتا ہے نا پروپیگنڈا مشینری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے کام بہت اچھے ہیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، چیف منسٹر فوراً پہنچ جاتے ہیں. تو خود اپنے آفیشیل کا لکھوایا ہوا آرٹیکل اس کو چرچے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. عثمان بزدار صاحب کا ایک ہم نے انٹرویو کیا تھا، بڑا چھوٹا سا انٹرویو تھا، اور ایک ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے چیف منسٹر پنجاب جو نون لیگ کے وقت تھے شہباز شریف ان کے ساتھ. تو ان سے پوچھا ہم نے، تو انہوں نے کیا کہا، دکھائیے گا. جاوید لطیف صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی میاں صاحب آپ بتائیے، پنجاب میں کیا ہونے والا ہے؟ ملک صاحب اگر اجازت دیں تو پہلے جو آپ نے شروع میں جو بات کی تھی، میں اگر 1 منٹ کے لیے اس پہ بات کر لوں. بات یہ ہے کہ مسائل ریاستوں میں ہوتے ہیں، مسائل سر اٹھاتے ہیں حکومتوں میں، مگر حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ریاستیں اس کو حل کرتی ہیں. مگر بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں، یہ مسائل کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا تماشا بناتے ہیں اور پورا تماشا لگاتے ہیں، اور حل کرنا تو دور کی بات. کوئی JIT ہو، کوئی گندم سکینڈل ہو، کوئی چینی سکینڈل ہو، پیٹرول سکینڈل ہو، ڈالر سکینڈل ہو، ادویات کا سکینڈل ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دیکھا ہم نے رپورٹ پیش کر دی. اور میں تو سیدھی بات کرنے والا ہوں کہ میں ندیم ملک صاحب یہ عرض کرتا ہوں، ابھی آپ شاید کہہ رہے تھے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، یا عمران خان صاحب اس کے بارے میں کہہ رہے تھے عثمان بزدار صاحب کے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں 35-40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، جتنی کرپشن اس 2 سال میں دیکھنے کو مل رہی ہے، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کرپشن اتنی نہیں ہوئی. اس کی مثال میں اس طرح دوں کیا گا. کرپشن ہوئی ہے بتائیے، اگر جو عثمان 70 سال بزدار سے ہم صاحب اس کا دیانتدار، موازنہ نہیں کر سکتے، کون سے ایسے میگا کرپشن کے کیس آئے ہیں سامنے؟ میں پھر عرض کرتا ہوں ادویات سکینڈل، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ چینی سکینڈل دیکھ لیں، گندم سکینڈل دیکھ لیں، پیٹرول سکینڈل دیکھ لیں، اور آج جو فصل آئی ہے گندم کی، آج جو بحران پیدا ہو رہا ہے، اور اگلے دنوں میں آپ 1-2 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ کس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر پہ کیا پیسے نہیں لیے جا رہے. تیسرا میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یا لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیں. میں PTI کے جو لوگ ہیں میں ان کی بات کر لیتا ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں
بڑے محترم ہیں میرے لیے ریاض فتیانہ صاحب. شاید یہ میں ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن بعد میں ضرور آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے ارد گرد کھڑے لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, 2 سالوں میں انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں رنگے بلکہ پورے رنگے ہیں, تو میں پھر بھی یہ کہوں کہ فرشتے ہیں عمران خان صاحب؟ میں کہتا ہوں یہ سہولت کار ہیں عمران خان صاحب. اگر یہ سہولت کاری نہ کرتے تو ان کے ارد گرد کھڑے دوست جو ہیں وہ نہ مافیا بنتے نہ یہ لوٹتے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہنا کہ عمران خان صاحب تو بڑے دیانتدار ہیں. میں ان کی دیانتداری تب مانتا اگر آپ مجھے ادویات سکینڈل میں پکڑ کے لوگوں کو جنرل سیکرٹری نہ بناتے, اس کو کیبنٹ سے ہٹا کے اس کو کسی اور جگہ نہ لگاتے. اسد عمر صاحب بڑے تجربہ کار تھے اور ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے, کیا بنا ان کا؟ دوسری وزارت دے دی. اسی طرح ہوا بازی کے جو وزیر صاحب ہیں, ابھی میرے بھائی فتیانہ صاحب کہہ رہے تھے بڑے وہ مجھے ہوئے اور بڑے تجربہ کار ہیں, ان کی تجربہ کاری نے پی آئی اے کا بٹھا بٹھا دیا اور پھر بھی یہ کہیں کہ جناب بڑا اچھا چل رہا ہے. اور ایک آخری بات جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے, میں کہتا ہوں سہیل وڑیچ صاحب جیسے بڑے تجزیہ نگار جو ہیں سارے کے سارے کیا لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھ رہے ہیں؟ جب ریاست کو ضرورت ہوتی ہے, جب نظام کو عوام کو ضرورت پیش آتی ہے تو ایسے تجزیے آتے ہیں, ایسے لکھاری لکھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی درست ہے. ایک جب پیج میں پہ اس آ سوال کی نہیں طرف رہا, دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, ایک دفعہ پھر آؤں گا, پہلے یہ جو آپ نے کرپشن کی بڑی لمبی کہانی سنائی ہے فتح, آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کو ایک کبھی تک کہہ جائے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چھاپ نہیں لگی ہوئی, میگا کرپشن کے سکینڈل ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہو رہے, لیکن نیچے کابینہ کے لوگ ان کی شہرت کے لیے چیلنج بن رہے ہیں. ندیم ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ میاں جویل لطیف صاحب اور سہیل وڑیچ صاحب دونوں میرے 25-30 سال پرانے دوست ہیں. یہ تو جاوید لطیف صاحب تو آپ کے پرانے ساتھی بھی ہوں گے اسٹوڈنٹس. جی, ہم ایم ایس ایف میں بھی اکٹھے تھے اور بڑے پرانے دوست ہیں. سہیل وڑیچ صاحب بھی بڑی پیاری دوستی رہی ہے جب میں پنجاب میں تھا تو رہی ہے. اب نہیں ہے, اب ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ لاہور میں زیادہ ہوتے ہیں, میں اسلام آباد کے کوئی رکھنا اندازی تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں, اسٹل رابطہ ہے, بڑے پیارے دوست ہیں, دونوں اچھے دوست ہیں. گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ تو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار شخصیت ہے, اور اس پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ محب وطن شخصیت ہے. اس پہ بھی کسی کو شک نہیں کہ وہ بڑے کمیٹڈ شخصیت ہے, اور جو جہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ ایک رائٹ ٹریک پہ جب کھڑا ہو آپ جائے نے تو جو پھر اس کو محب وطن کا لفظ استعمال کیا, عام طور پر یہ جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ہے نا, میں گریز کرتا ہوں کسی کو دینے سے یا نہ دینے سے. میرے خیال میں جو لوگ یہاں تک آپ جیسے پہنچتے ہیں وہ ایک حب الوطن ہوتے ہیں تو لوگوں نے منتخب کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایسا کوئی اسکینڈل, ایسی کوئی خبر, ایسی کوئی مستند الزام, ایسی کوئی دستاویزات, کوئی ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عمران خان, اس کو ضرورت کیا پیسے کی؟ نہیں, عمران خان نہیں, ان کے وزراء, کابینہ کے وزیر, سوال تو ان کے اوپر اٹھے نا. اب جہاں تک وزراء کا تعلق ہے, اوبیسلی جب اگلا الیکشن آئے گا تو کسی وزیر کے نام پہ ووٹ نہیں پڑنے, پھر عمران خان کے نام پہ ہی ووٹ آنے ہیں, اور عمران خان ہی جواب دہ ہوں گے پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے, اور اپنی کریڈیبلٹی ورکنگ سٹائل کی بنا پہ ووٹ کا مانگ اور مطالبہ کریں گے. اس لیے وہ بہت حساس ہیں اس معاملے میں, اور ان کے خانے میں معافی ہے ہی نہیں. اگر ان کی اپنی ٹیم میں کوئی شخص کرپٹ ہوگا, اس کی ٹیم میں کوئی شخص بے ضابطگی کرے گا, اوور ڈوئنگ کرے گا, مس یوز آف اتھارٹی کرے گا, یقین جانیں شوکت خانم ہاسپٹل کے پروجیکٹ سے لے کر کرکٹ ٹیم تک, اور جو ان کو مطلب کرکٹ میں ماجد خان لے کر آئے ان کو انہوں نے ہٹا دیا, بہت بڑے بھی اپنے عزیز شوکت خانم میں تھے ان کو ہٹا دیا, پارٹی میں بھی آپ دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ وہ اوور لک کریں گے تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان سے یہ توقع کوئی بھی نہ رکھے کہ وہ اگر ان کے علم میں بات آ جائے اور ان کو سمجھ میں بٹھا دی جائے تو پھر وہ اس کو ایسی کوئی جب پتہ چل جائے گا کہ یہ وزیر چوری کر رہا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ابھی آپ کے خیال میں ان کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں, بار سنیں نا جی, اب تو ویسے تو کلچر بن گیا پاکستان میں کہ اب ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. 4-5 ایسے ایشوز ہیں جس کو پرائم منسٹر نے مافیاز کا نام دیا ہے. وہ کسی میں نے نہیں دیا, پرائم منسٹر نے الفاظ کا چناؤ کیا. مافیا, شوگر, ویٹ, پیٹرول, آپ کی ادویات. اس کی دیکھیں نا, اس کی وجہ کچھ اور ہے. کسی کو شک ہے کہ ادویات کی جسٹیشن کا پورا نظام سالہ سال سے کرپشن کی نظر رہا ہے, 30-40-60 سالوں سے. کس کو شک ہے کہ یہاں پہ شوگر کارٹل انڈسٹری کا یہ
گاڑیاں بنانے والا کارٹل، آپ کا سزا کس فرٹیلائزر کو ملی؟ کارٹل، آپ کا سزا کس کو ملی؟ آپ کی ایپٹما کی طرف سے، اور بہت سارے ایسے کارٹل سزا موجود کس کو ہیں. ملی؟ ہاں جی، سزا کس کو ملی ان اسکینڈلس کے اندر، ان مافیاز میں اس سے؟ میں بڑا فرق پڑا ہے. ان کی سختی سے، ان کی تحقیقات سے، ان کی فائنڈنگ سے SCCP کو تبدیل کیا گیا. ابھی کمپٹیشن کمیشن آف اچھا، پاکستان کو میں کھینچا جا رہا ہے. وڈائی صاحب کے پاس جاؤں گا. وڈائی صاحب، آپ اس ایشو کے اوپر تبصرہ کریے کہ اس وقت انکمپیٹنس کا ایشو ہے کہ وہ معاملہ سنبھالے نہیں گئے کیونکہ پہلی دفعہ اقتدار ہے تو گنجائش ملنی چاہیے، یا کرپشن کا ایشو ہے، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، آپ ملک رائے دے صاحب سکتے پہلی جی ملک صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جو صحافی ہوتے ہیں میں اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمیں جہاں دھواں اٹھتا نظر آتا ہے تو ہمیں اس کی سنگن لینی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب تردیدیں ہوتی ہیں، یہ جب چیزیں معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اس لیول پہ ایک چھوٹے سے کالم سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. تو اس آگ کو ہم محسوس کر کے پہلے سے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم کسٹوڈین ہیں کہ لوگوں تک آپ نے جو بھی خبر سننی ہے، جس کا بھی آپ کو علم ہونا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. وہ تو ہمارا فریضہ ہے. تو بعض اوقات 100% چیز سچ ہو جاتی ہے، بعض اوقات سچ نہیں بھی ہوتی، اور ہمیں کوئی اس پہ بہت اصرار بھی نہیں ہے کہ جناب ضرور تبدیل کریں یا ضرور تبدیل ہونا چاہیے. یہ تو جو وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، یہ ان کی خبر ہے جو میں نے دی تھی اور میرے علم میں آئی تھی. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا، اگر تو عمران خان صاحب کیوں مافیاز کے خلاف تقریریں کرتے؟ عمران خان صاحب کیوں کہتے جی مجھے جو ہے وہ -1 کی جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا معاملہ ہے ندیم ملک صاحب جس کے جواب وہ یہ دے رہے ہیں. تو ہم اب فرض کریں -1 کی بات جو ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی نا، تو وہ کہانی کس نے سامنے لانی ہے؟ جرنلزم نے سامنے لانی ہے، جرنلسٹوں نے سامنے لانی ہے. تو وہ جب سامنے لائی جاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. وہی پھر اگر وہ غلط تھی تو آپ نے وہ تقریر کیوں کی؟ تو اچھا، اسی طرح یہ جو جتنے مافیاز کا انہوں نے نام لیا، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ بھئی شوگر مافیا پہ کس کو آپ نے سزا دی؟ آپ نے جتنے مافیا، وہ جو کارٹل ہے، اس کا آٹے کا کارٹل ہے، گاڑیوں کا کارٹل ہے، اب آپ نے یہ الیکٹرک کا جو کارٹل ہے، پاور کا، کس پہ اس کو کچھ کہا ہے؟ بس آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. فرض کریں اگر وہ چور ہیں تو حکومت کا کام ان کو پکڑنا ہے. آپ نے صرف پالیٹیشینز کو پکڑا ہوا ہے تو ان کارٹلز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کارٹلز کو بھی پکڑیں، اور اگر وہ کارٹل پالیٹیشین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس کو بھی بے نقاب کریں. اچھا، آپ نے سہیل وڈائی صاحب -1 کا جو پرائم منسٹر نے خود ٹرم یوز کی تھی، اور اس کے بعد ایک کیبنٹ کے اجلاس کے اندر فیصل بوڈا صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں چند ایک لوگ ایسے ہیں، 2 لوگوں کی طرف براہ راست اشارہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ ہی نے وہ ایک انٹرویو بھی کیا تھا فواد کا، تو وہ دونوں شخصیات گھوم پھر کے وہ نام آتا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اور اسد عمر صاحب کا. اور ابھی بھی میرے خیال میں جتنی بحث تھی یہ اسلام آباد کے گلی کوچوں میں کہہ لیں یا وہ جو گوسپ سینٹر ہوتے ہیں، مخصوص حلقے ہوتے ہیں، وہاں اسد عمر صاحب کی طرف ہی گھوم رہی تھی. آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب جو خود اسلام آباد سے آ کے الیکشن لڑتے ہیں کراچی کے رہتے ہوئے، تو ان کو -1 کے طور پر آلٹرنیٹ چوائس کے لیے کوئی بندہ تجویز کر سکتا ہے؟ بڑا عجیب و غریب صورتحال ہوگی. جی میں تو نہیں اس کو میں کو کوئی بہت سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتا. ہی کوڈ بی اے گڈ ٹیکنوکریٹ، ہی کوڈ بی اے گڈ پروفیشنل، بٹ وزیر اعظم تو ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، عوام کا محبوب رہنما ہوتا ہے، درست ہے. اور اس کو آپ عوام کی نیابت سونپتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب میں 1000 خوبیاں ہوں گی، لیکن وہ عوامی نیابت جو ہے جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے وہ پسندیدہ امیدوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پاپولر ووٹ اس طرح سے ان کا نہ اپنا ہے، نہ کانسٹیچوئنسی ہے، نہ وہ اس طرح سے ووٹ کرتے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے سیکنڈ لیڈرشپ ہے عمران خان کے بعد، لیکن ان کا شمار اب بھی پروفیشنلز میں، ٹیکنوکریٹس میں ہوتا ہے، وہ عوامی لیڈر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں متبادل کون تھا؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی بندہ ہو وہ پولیٹیکل سائیڈ اس کی سٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت پولیٹیکل نیریٹو کوئی نہیں ہے، اس وقت گورننس نہیں ہے. کوئی بھی ایسا بندہ ہو، اگر کبھی تبدیلی آئے، ہم تو چاہتے ہیں کہ 5 سال خان صاحب پورے کریں،
لیکن ایز مفروضے کے طور پہ فرض کریں تبدیلی آتی ہے تو ایسے شخص سے تبدیل کرنا چاہیے جو پولیٹیکل سائڈ کو بھی کورے اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے، جس کو تجربہ ہو ایڈمنسٹریٹو سائڈ کا اور جو پالیٹکس کو ڈیل کرے۔ پرائم منسٹر دراصل ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا ہی نام ہے کہ اس نے ایڈمنسٹریشن بھی چلانی ہوتی ہے اور پالیٹکس بھی چلانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ جاوید لطیف صاحب، آپ نے چیف منسٹر پنجاب کی تبدیلی کے اوپر بات ادھوری آپ کی رہ گئی تھی، اس کے اوپر واپس آؤں گا۔ سہیل وڈائی صاحب اور بہت سارے اور جو کالمسٹ ہیں، ہمارے تجزیہ نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہونا ہے کیونکہ وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے، اور اگر بیفور گوئنگ ٹو دی نیکسٹ الیکشنز اگر اسی طریقے سے معاملات آگے چلے تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ندیم ملک صاحب، میں سہیل وڈائے صاحب کی کسی بات کی نفی کرنے کی جرت تو نہیں کر سکتا، مگر جو میں بطور ایک سیاسی کارکن کے میں محسوس کر رہا ہوں، یہ تبدیلی کسی صوبے سے آئے گی تو بات نہیں بنے گی۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اعتماد کھو چکی ہے عوام کا، سرمایہ کار کا، کسان کا، مزدور کا، مل آنر کا، تاجر کا، صحافی کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، کوئی طبقہ ایسا بتائیں جو ان سے خوش ہو کہ یہ حکومت وقت جو ہے ان کی نمائندگی کر رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں ہوگی، معیشت ڈوبے گی جو کہ ڈوب چکی ہے۔ اگر اس گرداب سے آپ نے نکلنا ہے تو پھر فریش مینڈیٹ آپ کو لینا پڑے گا، اور اگر آپ ان لیکن ہاؤس میاں کو صاحب، آپ تبدیلی تو کی اس لیے بات یہ کریں بات گے، وہ کہیں گے کہ وہ پنجاب کی باری آپ بات کو کر مل لیں۔ جائے، مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو حکومت منتخب ہو کے بیٹھی ہے اس کو اس طرح دھکا مار کے گرانا بھی درست طریقہ کار نہیں ہوتا۔ میں ایک عرض کر دوں، میں ملک صاحب اگر میرے پہ یقین کریں، میرا آپ سے ایک ذاتی تعلق رشتہ ہے، میں مسلم لیگ کے ممبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، خدا گواہ میں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس بھنور میں ہم پھنس چکے ہیں، بھلے کوئی بھی آئے، کسی جماعت کی حکومت بن جائے، کسی کو لوگ منتخب کر لیں، مگر سلیکشن کمیٹی کی جب تک سلیکشن وہ کرتے رہیں گے لوگوں کی، وہ کریں گے، عوام نہیں کریں گے، تو ندیم ملک صاحب بڑی معذرت سے مسائل اسی طرح بڑھتے جائیں گے جس طرح 70 سالوں میں بڑھتے آ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتح اگر آپ کیا خدا کہتے کے ہیں؟ لیے آپ اس متفق ہیں پاکستان پر، میاں اس جاوید عوام لطیف پر صاحب؟ کوئی رحم کرے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، ایک تو -1 کی جب بات کہی آپ نے، ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں سیاسی جماعتوں کی بجائے شخصیت کے گرد لوگ گھومتے ہیں، اور جماعتیں بھی شخصیت کے گرد گھومتی ہیں۔ غلام حیدر وانی صاحب نے جو بنیاد میاں نواز شریف صاحب کی رکھی، نون مسلم لیگ جب متحدہ تھی، ان کے محنت کی بنا پہ آج مسلم لیگ پر چھاپ میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ جو بھی مسلم لیگ آئے لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ بھٹو خاندان اور پیپلز پارٹی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور ہر شخص کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ووٹ کس کے نام پہ لینا ہے، تو اس میں کوئی ایسی پارٹی میں ڈویژن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی پارٹی کا جو پاپولر ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کا ہے، عمران وہ خان کسی کا اور کا نہیں اور نہیں ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ پاپولر کوئی ووٹ اور بینک کو دیکھیں کھینچ نا، کے لے کوئی جائے۔ کسی سپوز کسی میں کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس کی سیاسی عمر 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کے لیے گنجائش رکھ رہے ہیں کہ دیٹ از اے نہیں، پاسبلٹی؟ ویسے بتا رہا ہوں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن ایس سچ کوئی لیکن چینج۔ پرائم منسٹر خود بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حرف آخر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیم گوئیوں والی جو بات ہے وہ موجود ہے، ندیم گئی بھائی، نہیں ہے ابھی۔ لیکن میں بتاؤں کہ پارٹی میں یونٹی ہے مکمل طور پر۔ کوئی ان میں سے شخص اگر کوئی وزیر اعظم کا امیدوار عمران خان سے الگ آتا ہے، اس میں عمران خان کی آشیرواد حاصل نہیں ہوتی، تو کوئی شخص کھڑا نہیں لیکن ہوگا۔ عمران خان آپ سوچتے ہیں کہ خود سے کسی کو بولے گا؟ کیوں بولے گا بھائی؟ وہ پاپولر ووٹ لے کر آیا ہے، وہ کیوں تو دے گا اس کسی لیے یہ سارے مفروضے ہیں، ساری یہ جیسے ایک افواہیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے ویسے تو ہر دور میں ایسی خبریں ہم سنتے آئے ہیں، میں بھی پچھلے کوئی 6ٹھی دفعہ اسمبلی میں ہوں، یہی سنتے آ رہے ہیں، گورنمنٹ آ رہی ہے، گورنمنٹ جا رہی ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو چیئرمین یونین کونسل کو نکالنا ہو تو وہ نہیں نکلتا، تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے اس کو عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی تاریخ میں اتنا آسانی سے نکالا نہیں جا سکا۔ دوسرا، جہاں تک عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے، کئی ایسی حکومتیں آئی ہیں جس میں ان کی حکومتوں میں سوائے میاں شہباز شریف آئے تو پھر بڑے بھائی ان کو نہیں نکالتے، ادروائز تو کئی چینجز آتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 3 وزیر اعلیٰ بدلے جب پنجاب میں ان کی حکومت تھی۔
تو دیٹ از اے پاسبلٹی، آپ رول آؤٹ نہیں کرتے اس کو؟ تو اس میں 100% تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت تک جہاں تک میری معلومات ہیں اسے پرائم منسٹر کا مکمل اعتماد حاصل ہے، اور تجربہ دیکھیں نا، کئی ایسے وزیر اعلیٰ پنجاب میں آئے ہیں جو پہلی دفعہ زندگی میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں، کئی تو 1985 کی اسمبلی دیکھ لیں، کافی عرصے کے بعد جب لیکن ان کا اسمبلی زیادہ بنی. تر موازنہ بھی آپ کے منہ سے وہ غلام حیدر وائیں صاحب کا نام نکل گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کا موازنہ عام طور پر وائیں صاحب سے ہو رہا ہے. نہیں وہیں تو صاحب، وائیں صاحب کی اسمبلی کا انجام یہ ہوا تھا کہ وٹو صاحب پوری اسمبلی لے گئے تھے. میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ اپنی جگہ پہ ہر چیز کا اپنا اپنا انفرادیت ہوتی ہے، تو میرے تو بڑی مہربان تھے. پنجاب کو ریموٹ کنٹرول چلانا از آلویز اے ویری بیڈ ایکسپیرینس. اس کا نتیجہ اچھا کبھی نہیں نکلا. میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا، جو انہوں نے گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں ہی کہا. دکھائیے گا جی کیا بولا. سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے. ایک پنجاب ہے جہاں حکومت بڑی آسانی سے اکثریت کھو سکتی ہے. سینٹر کے اندر بھی فرق صرف 12 سیٹوں کا ہے. دو اتحادی چھوڑ جائیں بات ختم ہو جائے گی. سیاست یہاں سے لے کر اگلے 6 ماہ کیا نظر آتی؟ ٹرموائل. میں تو تبدیلی دیکھتا ہوں، تبدیلی کی تبدیلی دیکھتا ہوں. کب؟ جلد. بڑائچ صاحب بزدار صاحب جو ہیں وہ ابھی اس اہلیت کا چیلنج ہے ان کے لیے، بیوروکریسی ان کے اوپر حاوی ہے، یا ان کی قابلیت جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں؟ قابلیت زیادہ. میرا خیال ہے کہ دیکھیں بیوروکریسی بھی کئی دفعہ حاوی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ پالیٹیشنز حاوی ہو جاتے ہیں بیوروکریسی پہ. اصل معاملہ میرا خیال ہے کہ شروع سے ان کی اہلیت کا ہے، چاہے انٹرویو کا معاملہ ہو، گورننس کا معاملہ ہو، میٹنگ لینے کا معاملہ ہو. ان کی اوور آل شاید وہ جو اہلیت ہے وہ چیف منسٹر کے طور پہ ہو سکتا ہے. ویسے تو ہر بندہ دانش اور عقل ہوتی ہے اس میں، ہو سکتا ہے اگر انہیں 5 سال موقع ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے دانش مند ہو جائیں. لیکن فی الحال ان کی دانش، ان کی گورننس اور ان کے مختلف ایشوز پہ سوال ہے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے جو انٹرویو نہیں دیا، اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ مجھے بتا دیں، یا ریاض فتیانہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، یہ بتا دیں. ظاہر ہے وہ اس سے گھبرائے ہوں گے کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتا. تو یہی وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے، کوئی صحافیوں نے فیصلہ نہیں کرنا، کسی اور نے نہیں فیصلہ کرنا. اگر خان صاحب جتنی دیر مطمئن ہیں بالکل وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. لیکن اگر خان صاحب بھی مطمئن نہ رہے، جیسے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اب ان پہ جو اندھا اعتماد تھا، اور جو پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہر صورت جتنی دیر میں نے رہنا ہے اتنی دیر اس نے رہنا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب تک جب بھی ہیٹ پہنچتی ہے وہ قربانی دے دیا کرتے ہیں. وڑائچ صاحب پنجاب کے اندر انہوں نے پرائم منسٹر نے جو تجربات کیے اس میں تگڑے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو لگا کے دور سے بیٹھ کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی. تسلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی طریقے سے دی گئی کہ ہم نے تگڑے بندے لگا دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، سول بیوروکریسی کے اندر، جس سے معاملات سنبھالنے میں آ جائیں گے. اب اگر تبدیلی کا سوال آتا ہے تو وہ تبدیلی آپ کو کیا نظر آتی ہے ود ان پی ٹی آئی؟ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شہباز صاحب جو بڑی دیر سے آس لگائے بیٹھے ہیں، 2 سالوں سے انتظار میں کسی ٹیلی فون کال کا، کہ ان کو وہ کال آ جائے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی تو پھر تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ مرضی سے ہوگی. میرا اندازہ ہے ایک ایز اے سیاست کے ادنا کارکن کے کہ ان کی مرضی کے خلاف تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں اگر یہ نہ ہو سکا کہ ان کی مرضی نہ ہوئی، وہ نہ مانے، تو پھر مرضی کے خلاف جو تبدیلی آئے گی اس میں پھر پی ٹی آئی سے کوئی آیا تو وہ باغی ہوگا پی ٹی آئی کا، یا کسی اور جماعت سے آئے گا. لیکن میرا خیال ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اور خان صاحب کی مرضی سے. میں ایک بریک لے لوں، فتیانہ صاحب پہ آپ سے پوچھوں گا. یہ بڑا اہم ہے نقطہ، اس وقت پنجاب کی سیاست جو ہے ساری گھوم رہی ہے اس نقطے کے اوپر. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فتیانہ صاحب، ایک تو یہ تبدیلی کا اور قابلیت کا سوال ہے، اور ہمارے وڑائچ صاحب کا خیال ہے کہ قابلیت سب سے بڑا سوال ہے اس وقت. تو قابلیت والا ایشو ایڈریس کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی 20 کے قریب ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر بنائے. آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی پوچھا کہ غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں، ان سے بہتری کوئی نہیں ہوئی. آپ کی ادویات کے اسکینڈل میں بھی یہی ہوا، آپ کے شوگر کے اندر بھی یہی ہوا، آپ کے پیٹرول کرائسس کے اندر بھی ہوا، آپ کے اکانومی پوری بیٹھ گئی، لیکن تمام چیزوں میں غیر منتخب لوگوں کا رول تھا.
ذمہ دار کون ہے اس کا؟ جواب کون دے گا لوگوں کو؟ ندیم بھائی، ٹیکنوکریٹس ہر حکومت لے کر آتی ہے، دنیا کی ساری ڈیموکریسیز میں اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ اگر منتخب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہ پرفارم بہتر کریں، ان کو جب عوام کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے گورننس کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپتان جو پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، انہیں اس بات کا حق ہے کہ عوام کا مینڈیٹ انہیں حاصل ہے کہ جس قسم کی ٹیم وہ چاہیں اپنی کامیابی کے لیے، جہاں سے ملتا ہے، کوئی منتخب ہو، غیر منتخب ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، کیونکہ اینڈ پہ رپلائی اور عوام کو جواب دے انہوں نے ہونا ہے. اور پرائم فتح منسٹر صاحب، نے آپ تو ساری اگلے عمر ایک الیکشن میں. پولیٹیکل ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں. پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے اس کا یہ ماڈل نہیں ہے. یہ پریزیڈنشیل سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ ایکسپرٹس لاتے ہیں اور لگا لیتے ہیں. یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ منتخب لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، کابینہ میں بھی، باقی اہم جگہوں پر بھی. اور اسی طرح آپ بزدار صاحب کو کافی وسیع تجربہ بھی ہے، اتنے بھی نون نہیں ہے. وہ خود تحصیل ناظم رہے ہیں اور تحصیل ناظم پہ ایک ایڈمنسٹریشن کا بڑا وسیع ایک ایکسپیرینس ان تحصیل کو حاصل ناظم ہے. سے جو 60% پنجاب ہے اس کا آپ نے ان نہیں، کو وہ چیف لیکن ایگزیکٹو یہ تو لگایا ہے. بالکل را ہینڈ تھی کمپیریزن نا جی. اچھا نہیں ہے. یہاں تو لوگ سیدھا گھر سے نکلے ایم پی بنے اور وزیر اعلیٰ بن گئے پنجاب کے، باقی صوبوں کے، تو وہ تو ایسی بات بھی نہیں تھی. ان کے والد صاحب بھی رہے ہیں، ان کے گھر میں ماحول تو تھا نا سیاست کا، انہیں اندازہ تو ہوتا ہے نا گھر میں کیسی سیاست ہو رہی تھی. اور وہ میاں صاحب سے پوچھتے ہیں. میاں صاحب، یہ پاکستان میں اسی طریقے سے نظام حکومت چلتا ہے، کوئی فرق کوئی نہیں ہے. وائن صاحب کو اسی طریقے سے کوشش کی گئی تھی، اور بھی مختلف مواقع پہ. اگر شہباز شریف نہ ہوتے تو پنجاب کے اندر آپ کو ایسے ہی چلانا تھا. میں اپنے محترم ریاض فتحانہ صاحب کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور نہ ہی میں ان کی کوئی غلطی جو کر رہے ہیں وہ ان کی کوئی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فتحانہ صاحب نے 2-3 چیزیں بڑی اچھی بات کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جس کا ووٹ بینک ہو یا جس کے پیچھے ارکان اسمبلی کھڑے ہوں. یہ بات درست ہے، کیونکہ 25-30 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے ہیں. باقی سارے لوگ جو ہیں باقی وہ تو سارے لائے گئے، اور جنہوں نے لائے ہیں، جو لے کر آئے تھے، وہی جب ان کو آزاد کریں گے وہ بکھر جائیں گے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا، یہ بھی انہوں نے بات درست کی کہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کرنا ویسے بڑا انفیئر مشکل ہوتا ہے. کامنٹ ہے جویل لطیف تو صاحب. پرائم منسٹر یا وہ چیف جو ایک منسٹر الیکٹیبلز کا گروپ ہے وہ 20 سال سے ہر پارٹی کے اندر گھومتا ہے. مشرف کا ساتھی بھی تھا، پیپلز پارٹی کی جماعت کا حصہ بھی تھا، اور آپ کی جو سب سے زیادہ تگڑی جمہوریت تھی اس کا بھی حصہ تھا. تو آپ اس چیز کے اوپر زیادہ کسی کو تانا زنی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں میں نہیں کر رہا. ہم نے بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں، مگر میں یہ عرض کروں گا جو انہوں نے فرمایا کہ یونین کونسل کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، مشکل سے ہوتا ہے، یہ بات درست ہے. مگر ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بلوچستان میں جب عدم اعتماد آیا تھا کس طرح کامیاب ہوا، اور کس طرح سینٹ کا چیئرمین جو لانا چاہتے تھے وہ لے کر کس طرح آ گئے. اور جب چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد اکثریت نے کیا اور ناکامیاب ہوا، یہ بھی ذہن میں چیزیں رہنی چاہیے. اور دوسرا میں یہ عرض کروں یہ گا، آپ سیاسی جہاں جماعتوں نے آپ کبھی بات جھانک کے کی دیکھا ہے کہ غداری جو وعدہ کی، کر کے اٹھے تھے لوگ کہ 64 لوگ ووٹ کریں گے، وہ 14 ووٹ آگے پیچھے کیسے ہوئے تھے؟ کبھی آپ نے جھانکنے کی کوشش کی؟ اس میں نون کے کتنے بندے تھے اور پیپلز پارٹی کے کتنے بندے تھے جو بعد ملک میں صاحب، ووٹ نہیں دیا؟ میں وہ بھی عرض کر دوں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. آپ نے جو کہا نا کہ ایک الیکٹیبل لوگوں کا ریوڑ آتا ہے ادھر اور ادھر چلا جاتا ہے، وہ بھی الیکٹیبل لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوں، صوبے میں ہوں یا نیشنل اسمبلی میں، وہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں اور ان کے تانے بانے جہاں جڑے ہوتے ہیں یہ سب کے علم میں ہیں. میں اسی لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ آزادانہ طور پر عوام کو اپنے مسئلہ یہ ہے کہ منتخب یہاں پر کرنے تو کا لوگوں کو آپ موقع نے دیں مشکل میں لوگ. ڈال دیا ہے کہ لوگوں کے لیے چوائس کوئی نہیں ہے. کوئی اچھائی اور برائی کے لیے اگر مثال دینی ہو نا تو آپ نے وہ گنجائش چھوڑی نہیں ہے. نہیں، لیکن میں ایک اور عرض کر دوں، بالکل اگر اینڈ پہ آ گیا اچھائی ہوں. برائی وڑائچ کی صاحب سے آپ نے پوچھنا، بات ٹائم کرنی تھوڑا ہے رہ نا، گیا وڑائچ صاحب کا، نہیں تو اگر باری رہ جائے گی. وڑائچ صاحب، کیا تمیز آپ کریں گے اگر سیاسی 3 بڑی جماعتوں کو سامنے رکھیں، تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو آپ تینوں کا کمپیریزن کیسے کریں گے؟ دیکھیں ویسے تو ظاہر ہے آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ نون، نہ پیپلز پارٹی، نہ تحریک انصاف. بطور صحافی کے جس طرح کی ہم جمہوری آئیڈیل جماعت چاہتے ہیں اس پہ تو نہیں پورا اترتے. لیکن
जो गिला है तहरीक इंसाफ से वो बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त वो इनकम्बेंट हैं, इस वक्त वो बरसर इक़्तिदार हैं। जब नून बरसर इक़्तिदार थी तो उससे गिला करते थे, जब पीपल्स पार्टी थी तो उससे गिला करते थे। तो बुनियादी बात है कि मसलन पीपल्स पार्टी जब बरसर इक़्तिदार थी तो उसकी हज़ार खामियां थी, मगर कम अज़ कम वो अपने मैनिफेस्टो पे जो सोशल एक्शन प्रोग्राम है, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एक कम अज़ कम सिंबॉलिक काम तो करते थे। चाहे वो बीबी थी, उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स गाँव में भेज दिए, जरदारी साहब थे, उन्होंने 18वीं तरमीम ले आए। तो कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोग्रेस की अपने जो उनकी सोच थी। इसी तरह जब नून आई तो मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, मोटरवेज की बात करते हैं। तो हमने देखा कि बावजूद तमाम तर मुश्किलात के उन्होंने उसकी तरफ पेशरफ्त की। अब तहरीके इंसाफ ने जितनी बातें की थी कि हम तब्दीली लाएंगे, हम जो है वो इतनी नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, हम जो है वो पहले से बेहतर खुशहाली लाएंगे, बाहर से सरमायाकारी लाएंगे। अब ये वो मोटी-मोटी चीज़ें थी। हाँ, करप्शन ख़त्म करेंगे। तो स्वाय करप्शन में अपने सियासतदान मुखालफों को अंदर करने के, बाकी तो सारा एजेंडा अभी उस पे फॉलो नहीं हुआ, बल्कि मुआशी मुश्किलात बड़ी हैं, बल्कि हमारी मईशत पहले से तकलीफ में गई है, हम सब लोग तकलीफ में गए हैं जितने लोग हैं। तो सवाल तो ये है कि अगर वो सियासी जमात के तौर पे उन्होंने सर्वाइव करना है तो उन्हें अपने मैनिफेस्टो पे और अपना जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उन पे गौर करें, क्योंकि उनकी वजह से वोट मिले थे, उनकी वजह से लोगों ने उनको इलेक्ट किया था। अगर सिर्फ करप्शन का मामला होता तो शायद उनको इस तरह से उनकी हुकूमत न बनती। और दूसरा ये है कि अब एक ही इशू के ऊपर आप 2 साल तो चल गए, अब अगले इस वक्त में उन्हें डिलीवरी की ज़रूरत है। तो मेरी तो बतौर एक दुरुस्त पाकिस्तानी है के, बात। एक शहरी के, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई डिलीवरी करें बस, बाकी और तो चीज़ें आसानी हैं। ये जो आपकी आखिरी लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पकड़ धकड़ से आगे चल के अब कुछ निज़ाम हुकूमत को परफॉर्म करना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ, ये सबसे ज़्यादा हम है। सुहेल वड़ाई साहब, रियाज फतेहाना साहब, जवेद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।